السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آپ جو اسکرین شاٹ دیکھ رہے ہیں منہاج الحدیث، تو میں آپ کو بتا دوں اس میں جو تحقیقات پیش کی جا رہی ہے تو ان تحقیقات کے مطابق اس رسالے کا نام ہونا چاہیے منہاج الشیعت۔ اور مختصر سی بات بتا دوں کہ یہ اس عالم پر حملہ کیا جا رہا ہے جو اپنی تحقیق میں صحابہ اکرام کا دفاع کر رہا ہے، اور اس رسالے میں اس عالم کا رد کیا جا رہا ہے، مطلب صحابہ اکرام پر طعن کرنے کے راستے کھولے جا رہے ہیں۔ یہ منہاج الحدیث نام اصل میں یہ تو شروع سے ہی صحابائی درندوں کی سازش رہی ہے کہ مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر ان کو نقصان پہنچانا زیادہ آسان ہے۔ اب کیا ہے، صرف نام رکھ لو منہاج الحدیث اور پھر ایسی تحقیق پیش کرو کہ جس سے اہل حدیث کی ہی ناک کٹ جائے۔ اب اس رسالے میں جو تحقیقات پیش کی جا رہی ہے اسے پڑھ کر دیکھ کر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ انہوں نے تو اہل حدیث کی ناک ہی کٹوا دی، اور حدیث، اصول حدیث اور اسماء و رجال اور منہج کا ایسا بیڑا غرق کیا ہے کہ جس کی مثال دیکھنے کو نہیں ملے گی، اور ایسی فاش غلطیاں کی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے اصول تک نہیں معلوم، یعنی علم کے ابجد سے بھی ABCD سے بھی یہ لا علم ہے۔ عنوان مختصر سا یہ کہ شیخ کفایت اللہ ثناء علی حفظہ اللہ صحابہ اکرام کا دفاع کر رہے ہیں، اور یہ شیخ کفایت اللہ ثناء علی حفظہ اللہ کا رد کر رہے ہیں، مطلب صحابہ اکرام پر طعن کرنے کے راستے کھول رہے ہیں۔ آئیے اس مختصر سی تمہید کے بعد میں اس رسالے میں چھپنے والی تحقیقات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ تحقیقات میں کس قدر جہالت سے کام لیا جا رہا ہے، جنہیں اصول کی ABCD بھی نہیں سمجھتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی طلحہ پلیت کر کے ہے جو ایک جملہ لکھتا ہے یا بولتا ہے تو اس میں عقیدے، اصول، منہج کی 10 غلطیاں کرتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک روایت ہے کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھ ہوگی۔ اس روایت پہ تحقیق پیش کیا ہے اور کیا بتایا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں کفایت اللہ ثناء علی کہتے ہیں کہ سلف میں سے کسی نے بھی اس حدیث کا مصداق یزید کو نہیں بتلایا ہے نا۔ اب یہاں پر جو شیخ کفایت نے کہا ہے کہ سلف میں سے کسی نے بھی، تو یہاں پر شیخ کفایت کے اس قول سے ان کی کیا مراد ہے یہ انہی سے سمجھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے گمراہوں کے اصول پر عمل کرتے ہوئے کہ کسی کی قول کی تفسیر اپنی عقل سے کرو، اس پر عمل کرتے ہوئے سمجھانے یہ بیٹھ گیا ہے کہ شیخ کفایت نے جھوٹ بولے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اب یہاں پر شیخ کفایت نے جو کہا ہے کہ سلف میں سے کسی نے بھی اس حدیث کا مصداق یزید کو نہیں بتایا ہے، اس سے مراد ان کا خاص ہے، مطلقاً نہیں۔ وہ زمانہ خاص ہے، مطلقاً نہیں۔ آگے ہم اس کی دلیل بھی دیں گے، آپ کو اسی کتاب سے دیں گے جہاں سے اس نے یہ جملہ چرایا ہے، اور یہ چرانے کے بعد یہ بتانے کی کوشش کیا ہے کہ جیسے شیخ کفایت اللہ ثناء علی حفظہ اللہ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ سلف میں سے کس کس نے اس حدیث کا مصداق ان کو بتایا ہے۔ یہ شیخ کفایت اللہ ثناء علی حفظہ اللہ کو معلوم تھا کہ اس حدیث کا مصداق کس کس نے بتایا ہے، اور سلف میں سے کسی نے نہیں کہا ہے۔ اس جملے سے ان کی کیا مراد تھی، یہ خاص تھا، وہ آگے ہم بتائیں گے، اور ہم بتائیں گے کہ اس کو اتنا سا اصول نہیں معلوم کہ مطلقاً کیا ہوتا ہے اور خاص کیا ہوتا ہے۔ اب یہ اس کا یہ سمجھتا ہے جیسا یہ جاہل ہے دوسرے بھی جاہل ہوں گے، ان کو ایسے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مطلقاً بولنا اور ایک ہوتا ہے خاص بولنا۔ اب شیخ کفایت اللہ ثناء علی حفظہ اللہ نے جو یہاں کہا ہے کہ سلف میں سے کسی نے نہیں کہا ہے، یہ خاص ہے، یہ مطلقاً 1400 سال کے سلف نہیں ہے، اور اس کی دلیل بھی یہ ہے کہ آگے انہوں نے اس کی بات کی تصدیق بھی کی ہے، اور جن ائمہ نے اس حدیث کا مصداق یزید کو بتایا ان کا رد بھی کیا ہے۔ اور اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ صحابہ اکرام کا دفاع کرنا، اور شیخ کفایت کا رد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحابہ اکرام پر طعن کا راستہ کھولنا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو تحقیق پیش کی گئی ہے اس میں یہ چیز باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سلف سے ان کو سمجھا ہی نہیں کہ کس کس نے اس حدیث کا مصداق یزید کو بتایا، اور پھر قول پیش کر دیے گئے۔ ایک قول یہاں پر حافظ حجر عسقلانی رحمہ اللہ علیہ کا بھی پیش کیا گیا ہے کہ اہل علم کا اس بات پر اختلاف ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی خاص ظالم مسلمان پر لعنت کی جائے یا نہیں کی جائے، جیسے یزید و حجاج اور لوگ۔ اب یہ پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ آخر میں یہ عبارت پیش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تاکہ جو مغالطہ انہوں نے شروع میں دیا ہے کہ اس حدیث کا مصداق کون ہے، آپ دیکھیں گے حافظ ابن حجر عسقلانی کے تعلق سے کہا ہے کہ یعنی ان لڑکوں میں پہلا لڑکا یزید ہے، جیسے کہ ابو ہریرہ کا قول ہے، اس پر دلالت کرتا ہے۔ فتح الباری ابن حجر عسقلانی۔
جلد 13 صفحہ 13 ہے نا. یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھو سلف کا بول دیے، لیکن سلف میں سے کتنے سارے علماء نے یزید کو اس حدیث کا مصداق بتایا ہے، ان کو معلوم ہی نہیں اور اپنی پیٹھ تھپتھپانے لگا، جبکہ شیخ کفایت کو بہت اچھی طرح معلوم ہے. اس جاہل کو نہیں معلوم کہ وہاں شیخ کفایت نے سلف سے کیا مراد لیا ہے. شیخ کفایت نے سلف سے مراد لیا ہے خاص. آئیے اب ہم آپ کو سب سے پہلے شیخ کفایت کی کتاب سے ہی دلیل بتاتے ہیں، تاکہ آپ کو اس کی جہالت، اس کی لا علمی اور اس کی بے اصولی کا علم ہو جائے، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ شیخ کفایت صحابہ اکرام کا دفاع کر رہے ہیں، اور یہ شیخ کفایت کا رد کر کے صحابہ اکرام پر طعن کرنے کے راستے کھول رہا ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ کیسے؟ آئیے دیکھیے. سب سے پہلے بات یاد رکھیے کہ میری امت کی تباہی قریش کے لڑکوں کے ہاتھ ہو گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری کی جو روایت ہے، اس سے مراد کے یزید ہے. تو شیخ کفایت نے یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ والی کتاب پر 287 پیج پر باقاعدہ لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ کہ مسند احمد کی روایت ہے. دو روایتیں پیش کی ہے. سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک روایت ہے صحیح بخاری کی. کیا ہے روایت؟ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں پوری روایت، کہ آپ نے فرمایا میری امت کی تباہی قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھ ہوگی. مروان نے کہا اللہ کی ان پر لعنت ہو. یہ پوری روایت آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک اور روایت آپ نے پیش کی ہے مسند احمد سے. پھر آگے شیخ کفایت اللہ ثناء علی حفظ اللہ 287 پیج پر کیا لکھتے ہیں کہ اس حدیث پہ غور کریں. سعید بن عمر رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ حدیث کا مصداق یزید کے بجائے دوسرے بچوں کو بتلایا ہے، اور یزید کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں کیا، اور ان کے پوتے نے اس موقع پر یزید کا کوئی حوالہ نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے تک کسی نے بھی بچوں کی امارت والی حدیث کو یزید پر فٹ نہیں کیا. سلف میں سے کسی نے نہیں کہا. اس سے شیخ کفایت کی مراد خاص تھی، مطلقاً نہیں، اور خاص کی انہوں نے دلیل بھی دی ہے. اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ حافظ ابن حجر کے قول کا حافظ ابن حجر نے جو بات کہی ہے تو یہ تعویل ہے. تو یہ شیخ کفایت کے علم میں تھی. جیسا کہ طلحہ پلید نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ سلف میں سے کسی نے نہیں کہا دیکھو اتنے سارے قول ہیں اور شیخ کفایت کو معلوم نہیں. تو اس کو یہ نہیں معلوم، اس جاہل ان پڑھ کو، اصول حدیث کو کھلواڑ بنانے والے اس طلحہ پلید کو، صحابہ اکرام پر طعن کا راستہ کھولنے والے اس پلید کو، اس نے حافظ ابن حجر کا قول کا ایک ٹکڑا پیش کیا، پورا قول پیش نہیں کیا. آئیے شیخ کفایت نے حافظ ابن حجر کے اس قول کی کو تعویل بتاتے ہوئے اس کا رد بھی کیا ہے. کیا لکھتے ہیں کہ حافظ ابن حجر نے مذکورہ تعویل کے ساتھ ایک بات یہ بھی کہی ہے، کیونکہ یزید عام طور پر شہروں کے بڑے بڑے امراء کو معزول کر کے ان کی جگہ پر اقربا میں سے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بٹھا دیتا تھا. اب یہ حافظ ابن حجر کا قول اس طلحہ پلید نے چھپا دیا اور وہاں صرف آدھی بات پیش کیا. کیوں چھپایا؟ کیونکہ اگر یہ قول کوئی سمجھ لیتا، اس کو سمجھنے کی تو صلاحیت ہے نہیں، کسی قول کی تفسیر اپنی عقل سے سمجھنا، اس کو اصول بھی نہیں معلوم کہ گمراہی ہے، اور کسی کے قول کی تفسیر اسی سے سمجھنا یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. اب شیخ کفایت یہ خاص کر رہے ہیں کہ سلف سے مراد ان کی کیا تھی کہ اس زمانے تک کسی نے بھی اس حدیث کو یزید پر فٹ نہیں کیا، اس کے بعد فٹ کیا. تو شیخ کفایت نے کہیں غلط نہیں کہا، بلکہ اس نے غلط سمجھا. اب دیکھیے حافظ ابن حجر کا انہوں نے قول پیش کیا تھا کہ دیکھو حافظ ابن حجر بھی اس حدیث کا مصداق بتا رہا تھا. شیخ کفایت کو معلوم ہے بات، انہوں نے اس کا رد بھی کیا ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے. حافظ ابن حجر کی اس بات کو اگر چھوڑ دیا جائے اور اس کا رد نہ کیا جائے تو یہ ڈائریکٹ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر حملہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ علیہ؟ کیونکہ یزید عام طور پر شہروں کے بڑے بڑے امراء کو معزول کر کے ان کی جگہ اپنے اقربا میں چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بٹھا دیتا تھا. اب آپ سمجھ رہے ہیں یہ بات، اگر یہ اصول کو اپلائی کر دیا جائے تو اس سے یہ حدیث صرف یزید پر فٹ نہیں ہوگی بلکہ حضرت معاویہ پر بھی فٹ ہو جائے گی، کیونکہ یزید کو نامزد کس نے کیا تھا؟ حضرت معاویہ نے. صحابہ اکرام پر بھی فٹ ہو جائے گی. اب شیخ کفایت تو یہاں پر حافظ ابن حجر کا رد کر رہے ہیں کہ یہ تعویل ہے، اور سلف نے یعنی ہمارے ان سے پہلے کے سلف نے اس سے یزید کو مراد نہیں لیا ہے. تو یہ بتا کر حافظ ابن حجر کا رد کر رہے ہیں، اور طلحہ پلید یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھو ان کو معلوم ہی نہیں کہ حافظ ابن حجر نے کیا کہا ہے. اب اس جاہل کو نہیں معلوم کہ حافظ ابن حجر نے کیا کیا کہا ہے. اگر حافظ ابن حجر کی بات کو مان لیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ حدیث تو حضرت معاویہ پر بھی فٹ ہو جائے گی، صحابہ اکرام پر بھی فٹ ہو جائے گی. تو
کیا میری وہ بات درست ثابت نہیں ہوئی کہ شیخ کفایت اللہ ثنابری حفظہ اللہ صحابہ اکرام کا دفاع کر رہے ہیں اس کتاب میں، اور ان کا رد کر کر یہ طلحہ پلیت صحابہ اکرام پر تان کرنے کے راستے کھول رہا ہے۔ ویسے صحابہ اکرام پر تان کرنے کا ایک بہانہ، ایک راستہ، ایک سازش یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اشاروں میں کرو، بول کے مت کرو۔ اب یہاں پر بولا نہیں جا رہا ہے، یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تم اس حدیث سے یزید کو مان لو۔ بس جیسے ہی آدمی نے مان لیا کہ اس حدیث سے یزید مصداق ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اسے ماننا پڑے گا، کیونکہ ائمہ کے وہی اقوال کو اسے ماننا پڑے گا، اور پھر وہ آخر میں جا کے شیعہ رافضیت پر جائے گا کہ ہاں بھائی یزید کو بھی نامزد صحابہ اکرام حضرت معاویہ نے کیا تھا، تو یہ حدیث کے مصداق، اور حضرت معاویہ بھی قریش قبیلے سے اور وہ بھی خلیفہ ہیں، تو وہاں پر ان پر فٹ ہو جائے گی۔ تو یہ تھی سازش شیعہ رافضیوں کی حضرت معاویہ کو متون کرنے کی، اور یہ جو تعویل والے قول تھے اس کا رد کیا تھا شیخ کفایت نے۔ تو شیخ کفایت کے علم میں بات تھی کہ سلف میں سے کس نے کہا ہے کس نے نہیں کہا ہے، لیکن وہاں ان کی مراد خاص تھی، مطلقاً نہیں تھی۔ اس طلحہ پلید نے اسے مطلقاً کو خاص کو ہٹا کر اسے مطلقاً بنا کر تحقیق کرنے بیٹھ گیا، رد کرنے بیٹھ گیا، صحابہ اکرام پر تان کے راستے کھولنے لگا۔ تو معلوم ہوا کہ منہاج الحدیث جو رسالہ ہے یہ اصل میں منہاج الشیعت کو پھیلا رہا ہے۔ یہ ہمارے علم میں آ جانا چاہیے بات۔ یہ اہل حدیث کی ناک کٹانے کے لیے آیا ہے، تحقیق کا نام پر ایسے بچکانوں کو لا کر بٹھا دے رہا ہے کہ جو اپنی جہالت میں تھوڑی سی نام و نمود کمانے کے لیے، سستی شہرت کمانے کے لیے صحابہ اکرام پر تان کا راستہ کھول رہے ہیں۔ میری علماء اکرام سے گزارش ہے کہ اس طرف توجہ دلائیں، اور ایسے بچکانوں سے ہمارے اصول حدیث، اسماء و رجال اور فن حدیث کے علم کو محفوظ رکھے، اور ان بچکانوں کے ہاتھ میں کھلواڑ بننے نہ دے، جس کو مطلقاً اور خاص کا اصول نہیں معلوم، اور کتاب پڑھنے کے بعد بھی اتنی موٹی عقل ہے کہ سمجھ نہیں سکتا، یا پھر کتاب پڑھنے کے بعد سمجھ سکتا ہے کہ کہاں سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین منہج اہل حدیث کی حفاظت فرمائے، اہل حدیث کی حفاظت فرمائے، اہل حدیث میں چھپے ہوئے ان شیعہ رافضی صفتوں سے اہل حدیث عوام کو محفوظ فرمائے۔ انجینئر کی ایک نئی نسل ہے، یہ دوسرا انجینئر ہے انڈیا کا۔ اللہ رب العالمین اس کے فتنے سے تمام اہل حدیث کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔